بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی سانپ اپنے مسکن سے باہر نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے سانپ کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مکمل ویڈیو آپ کی نظر کی جا رہی ہے، جس سے استفادہ کرتے ہوئے سانپ کے کاٹنے کے واقعات میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے اور قیمتی جانوں کو بچانے کے علاوہ سانپ کے متعلق معلومات میں بھی اضافہ ممکن ہے۔ ناظرین، عصر حاضر میں پورے عرض پر سانپوں کی تقریباً 3000 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں 375 اقسام زہریلے سانپوں کی ہیں اور ان میں 45 ایسی اقسام ہیں جن کے ایک ہی بار ڈسنے سے انسان مر سکتا ہے۔ سانپ ہر قسم کے ماحول میں موجود ہے۔ یہ جنگلوں، صحراؤں، پانی اور پہاڑوں پر موجود ہوتے ہیں، تاہم زیادہ تر سانپ زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں۔ ناظرین، سانپوں کی تمام اقسام گوشت خور ہوتی ہیں۔ یہ اپنی خوراک کو چبا نہیں سکتے بلکہ نگلتے ہیں اور ان کی خوراک معدے میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ سانپ قدرت کی ایک بہت پرانی تخلیق ہے، جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ خاص طور پر انجیل مقدس اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ سانپ کو مختلف کہانیوں، داستانوں، ناولوں میں بھی موضوع بنایا گیا۔ ناظرین، دنیا کی مختلف تہذیبوں میں مختلف حوالوں سے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دنیا کے بعض مذاہب میں اس کی پوجا کی جاتی ہے اور اس کو دیوتا کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ بعض تہذیبوں میں اس کو بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس کا سوپ بنا کر پیا جاتا ہے۔ اس کی شراب بھی بنائی جاتی ہے۔ کچھ تہذیبوں میں اس کو پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جاتا ہے۔ موجودہ ترقی کے دور میں سانپ کی جلد کے جوتے، پرس، بیگ، بیلٹ اور لباس تیار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، سانپ ایک صفائی پسند رینگنے والا جانور ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی جلد کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جلد کی تبدیلی کے اس عمل کو مولٹنگ کہتے ہیں۔ سانپ سال میں 3 سے 6 بار اپنی کھال تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا نہایت ضروری ہے کہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا اور کچھ سانپ تو زہر بناتے ہی نہیں۔ سانپ کا زہر یعنی وینم سانپ کا تھوک ہوتا ہے جو اس کے زہریلے دانتوں، فنگس کے ذریعے دوسرے جانوروں یا انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ عموماً سانپوں کی خوراک میں دیمک، چوہے، پرندے اور ان کے انڈے، مینڈک سے لے کر چھوٹے بکرے یا ہرن وغیرہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سانپ عموماً اپنے منہ کے سائز سے 3 گنا زیادہ بڑا شکار ہڑپ کر سکتا ہے، کیونکہ سانپ کے جبڑوں میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے۔ زہریلے سانپ عموماً اپنے شکار کو زہر کے ذریعے قابو کرتے ہیں، جبکہ بڑے سانپ اپنے شکار کو اپنی لپیٹ میں لے کر قابو میں کرتے ہیں۔ ناظرین، تمام سانپ پیدائشی طور پر تیرنا جانتے ہیں اور یہ عموماً روزانہ کی بنیاد پر شکار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایناکونڈا پائتھن ایک بار اپنی بھرپور خوراک کھانے کے بعد تقریباً 1 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس وقت سانپ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، سوائے آئس لینڈ، نیوزی لینڈ اور گرین لینڈ۔ سانپ عموماً گرمیوں میں نکلتے ہیں اور سردیوں میں یہ زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ سانپوں کی زیادہ تر اقسام انڈے دیتی ہیں، لیکن کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جو براہ راست بچے پیدا کرتی ہیں۔ سانپ ایک پرامن جانور ہے جو حملہ کرنے میں عموماً پہل نہیں کرتے، لیکن انسان فطری طور پر سانپ سے خوفزدہ پایا گیا۔ یہ بات بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ انسان جتنا سانپ کو دیکھ کر خوفزدہ ہوتا ہے، سانپ اس سے 3 گنا زیادہ انسان کو دیکھ کر خوفزدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سانپ عموماً 4 انچ سے لے کر 30 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور یہ وزن میں 1 گرام سے لے کر 227 کلو گرام تک ہو سکتے ہیں۔ سانپوں کی آنکھوں کی پتلی سے ان کے زہریلے اور غیر زہریلے ہونے کا پتہ چل سکتا ہے۔ عموماً زہریلے سانپ کی پہچان ان کی بیضوی آنکھ کی پتلی سے ہوتی ہے اور یہ عموماً عمودی ہوتے ہیں۔ سانپ رنگوں کی تمیز نہیں کر سکتے۔ ناظرین، سانپوں کے بیرونی کان بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے کان کا پردہ ہوتا ہے۔ البتہ ان کے کان میں چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے جس سے زمین کی تھرتھراہٹ ان تک منتقل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سانپ ہوا کے ذریعے سے بھی آواز کی لہروں کو پکڑ لیتا ہے، لیکن یہ انسانی کان کی طرح سن نہیں سکتا۔ ہر سانپ کی 2 دھاری زبان ہوتی ہے جس کی حرکت منہ کے اندر باہر جاری رہتی ہے اور یہ زبان سے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں۔ سانپ عموماً 10 سے 40 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سانپ کے شکار کو پکڑنے والے اور زہر والے دانت الگ الگ ہوتے ہیں۔ ناظرین، سانپ کے زہریلے دانت اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک تھیلی سے جڑے ہوتے ہیں جس میں زہر ہوتا ہے اور یہ زہر مائع کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی سانپ کسی کو کاٹتا ہے تو یہ زہریلے دانتوں کے ذریعے دوسرے جاندار کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، جو شکار کو یا تو مفلوج کر دیتا ہے یا مار دیتا ہے۔
اگر سانپ کے زہریلے دانتوں کو توڑ دیا جائے تو کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دانت دوبارہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس بات کو انتہائی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ اگر سانپ کو مار دیا جائے یا اس کے سر کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو پھر بھی یہ کاٹ سکتے ہیں، حتیٰ کہ مرنے کے کئی گھنٹے بعد بھی ان میں انسانوں اور دیگر جانوروں کو کاٹنے کی صلاحیت موجود رہتی ہے، اور مرنے کے بعد یہ عموماً زیادہ زہر چھوڑتے ہیں۔ چند جانوروں، خاص طور پر نیولا، سانپ کے زہر کے اثر سے قدرتی طور پر محفوظ رہتا ہے۔ ان پر سانپ کا زہر کوئی اثر نہیں کرتا۔ زمینی، بحری، جنگلی سانپوں کے علاوہ اڑنے والے سانپوں کی اقسام بھی پائی جاتی ہیں جو کہ 300 فٹ سے زیادہ بلندی تک ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ سانپ عموماً پتھروں، درختوں اور اینٹوں میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ یہ اشیاء سورج کی روشنی کو جذب کرتی ہیں اور یہ ان کو گرم رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سانپ کی چند مخصوص اقسام بھی ایسی ہیں جو منہ سے زہر کو براہ راست ہوا میں پھینکتے ہیں اور اس کی رینج 8 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ یہ کسی بھی پوزیشن میں زہر پھینک سکتے ہیں، خاص طور پر یہ شکار کی آنکھوں میں زہر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ اژدہا دنیا میں سب سے بڑا سانپ ہے، لیکن زہریلے پن کے حوالے سے دنیا کا لمبا ترین زہریلا سانپ کنگ کوبرا ہے، جو کہ ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 18 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک پھنکار منہ سے نکالتا ہے اور اس کا زہر ایک ہاتھی تک کو بھی مار سکتا ہے۔ دنیا کے زہریلے ترین سانپوں میں کنگ کوبرا، پٹ وائپر اور پائتھن شامل ہے۔ دنیا میں دوسرے 2 سروں والے سانپ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم پائی جاتی ہے۔ سانپوں کی یہ قسم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں 70% سانپ انڈے دیتے ہیں اور 30% سانپ زندہ بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سالانہ 1 لاکھ کے قریب افراد کی اموات سانپ کے کاٹنے سے ہو رہی ہیں، جن میں آدھے سے زیادہ افراد کی تعداد جنوب و مشرقی ایشیا ہے۔ اب ہم ناظرین کو بتاتے ہیں کہ سانپ اگر کاٹ لے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ اس صورت میں اسپتال کا رخ کرنا چاہیے اور فرسٹ ایڈ کے طور پر مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جن میں اگر مریض نے کوئی جیولری وغیرہ پہنی ہے تو اسے فوراً اتار دے، کیونکہ سوجن کی صورت میں خون کی روانی متاثر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ڈسنے والی جگہ کو دل کی سطح سے نیچے رکھیں، اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھیں اور چلنے پھرنے سے گریز کریں، کیونکہ اگر آپ چلے پھریں گے تو پھر اس صورت میں خون کی گردش تیز ہوگی، جس کی وجہ سے سانپ کا زہر پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ زخم کو خشک پٹی سے ڈھانپ کر رکھیں اور جتنا جلدی ہو سکے اسپتال پہنچ کر اینٹی وینم ویکسین کا استعمال کریں۔ ہر سانپ کے لیے مخصوص ویکسین بنائی جاتی ہے اور اگر سانپ نامعلوم ہو تو پولی اینٹی وینم ویکسین لگائی جاتی ہے، جو ہر طرح کے سانپ کے زہر کے خلاف مؤثر کام کرتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ سانپ کاٹ لے تو سانپ کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کو بند یا مارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کرنے سے سانپ کے ڈھسنے کے مزید امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ سانپ کے ڈسنے والی جگہ پر نہ ہی کوئی رسی باندھی جائے اور نہ ہی زخم کو چوسنے کی کوشش کی جائے۔ متاثرہ جگہ کو کٹ لگانے سے بھی گریز کیا جائے۔ متاثرہ حصے کو نہ ہی پانی میں ڈبویا جائے اور نہ ہی اس پر کوئی برف وغیرہ لگائے۔ اس کے علاوہ نہ ہی مریض کو کوئی مشروب مثلاً کافی وغیرہ دے۔ مریض کو اسپتال کے اندر کم از کم 24 گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایسے مریض جن کو اینٹی سنیک وینم ویکسین لگائی جاتی ہے، کیونکہ ان میں شدید الرجی کے ری ایکشن کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ سانپ کے ڈھسنے کے بعد بحالی صحت میں عام طور پر 3 سے 9 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ ناظرین، سانپ کے ڈسنے کی صورت میں درج ذیل چند علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، جن میں متاثرہ جگہ پر دانتوں کے 2 نشانات، سوجن، درد، زخم کے گرد جگہ کا سرخ ہو جانا، الٹی یا متلی کی کیفیت، پسینہ اور لہاب کا زیادہ بننا، بینائی کا دھندلا جانا، بازو اور ٹانگوں کا سن ہو جانا، مریض کا غشی اور بے ہوشی کی حالت میں جانا وغیرہ شامل ہے۔ ناظرین، سانپ کا زہر خون کے نظام، پٹھوں، اعصابی نظام کو شدید متاثر کرتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے سانپ کے ڈسنے سے ہونے والی اموات اور معذوری کو تقریباً 50% تک کم کرنے کے لیے 2030 کا ہدف مقرر کیا ہے اور اپنی کاوشوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔